السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین توکلت علیک یا رب العالمین وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے دن 11 ربیع الثانی کے اس بابرکت موقع پر اپنے گھر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام سرکار دو عالم سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کیونکہ 11 ربیع الثانی کا دن ہے اور ربیع الثانی کا یہ مہینہ قطب الاقطاب، فرد الاحباب، امام ربانی، قطب ربانی، شیوخ العالم، شیخ الاسلام غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، جو اہل بیت میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خانوادے سے ایک ایسے ولی کامل ہیں کہ جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ایک جہان کو اپنے دین کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن ہی 11 ربیع الثانی کی تاریخ ہے، تو حضور سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ کی سیرت، فضائل و مناقب، آپ کے اخلاق حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعلیمات میں سے کچھ احکامات اور خطبات کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، کیونکہ عمومی طور پر جب ہمارے ہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو انہیں ایک ایسی ما فوق الفطرت شخصیت بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جن کا تعلق اس عالم دنیا کے ساتھ نہیں تھا، اور ان کے بارے میں اس قدر ما فوق الفطرت انداز سے گفتگو کی جاتی ہے کہ آپ کی شخصیت کل امت مسلمہ کے لیے لائق اقتدا نہیں رہ پاتی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی سیرت، فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہوئے اس کنٹریبیوشن پر بات کر سکیں جو آپ نے بالخصوص 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری میں، جس وقت امت مسلمہ میں انتشار اور افتراق ہو، ایک ایسے وقت میں جب صلیبی فوجیں بیت المقدس پر قبضہ کر رہی ہوں، ایک ایسا وقت
جب مسلمانوں کا سیاسی، علمی اور مذہبی مرکز بغداد بالآخر تباہی اور بربادی سے دوچار ہو، حکمران اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے دور ہو چکے ہوں، علماء دین پر عمل سے غافل ہوں، صوفیاء محض تصوف اور طریقت کو اصل سمجھتے ہوں، شریعت کو چھوڑ چکے ہوں، ایک ایسے وقت میں حضور غوث اعظم رحمہ اللہ نے بغداد کو اپنا مرکز بنایا اور تقریباً 90 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور ایک طویل عرصے تک امت مسلمہ کی کئی نسلوں کی آپ تربیت فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ایران کے شہر گیلان میں سن 470 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا نسب مبارک 10 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر مبارک میں آپ علیہ الرحمہ سن 428 ہجری میں بغداد تشریف لائے، اور یہی وہ سال ہے کہ جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المنقذ من الضلال بعد میں جب تحریر فرماتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی کم عمری کے عرصے میں آپ کو بغداد کا صدر مدرس بنا دیا گیا، اور تلاش حق اور حصول یقین کے لیے آپ نے اسی سن میں بغداد کو خیر آباد کہا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ جب بغداد سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کرتے ہوئے شام اور حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوتے ہیں، بغداد ایک امام سے خالی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بغداد کو اپنا مرکز بنا لیتے ہیں۔ سلسلہ نسب کے اعتبار سے جس طرح میں نے عرض کیا کہ عبداللہ محض بن حسن مثنی بن حسن بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ اولاد مبارک میں سے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا کل حصہ علم دین کی تحصیل اور علم دین کی تدریس میں وقف فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اپنی عمر کے کم و بیش 50 سے زائد برس آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس و تدریس میں صرف فرماتے ہیں، فتویٰ دینے میں 40 سے زائد برس تک مخلوقات خداوندی کو صحیح راستہ دکھانے میں آپ صرف فرماتے رہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ 15 برس کسی ایک نسل کو تیار کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا انتقال سن 561 ہجری میں ہوا ہے، تو یہ 90 برس کا عرصہ کہ جب آپ رحمہ اللہ 18 برس کی عمر میں بغداد آتے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر 25 برس کی عمر میں بھی آپ علوم ظاہرہ اور باطنہ سے فراغت پاتے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ تقریباً 65 برس تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کو اپنا مرکز بناتے ہیں، اور امت مسلمہ کی ہدایت، اصلاح اور ان کے زنگ آلود قلب و نظر کو جلا بخشنے کا کار عظیم سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ گمان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ الرحمہ کا علم دین سے نعوذ باللہ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ بغداد تشریف لائے، اپنے علم دین کے سفر کو شروع کیا، ابتدائی دور میں اپنے خطے میں بسنے والے علماء سے استفادہ کیا، اور جب بغداد تشریف لائے تو سب سے پہلے قرآن مجید کو روایت و درایت کے ساتھ، اس کے اسرار و رموز کے ساتھ، تجوید و قراءت کے ساتھ مکمل کیا، قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابرین اجل علماء، محدثین اور فاضل اساتذہ کے سامنے آپ نے زانو تلمس طے کیے، اور علم دین کا حصول مکمل طور پر ان کے ساتھ رہ کر فرمایا، چاہے وہ علوم عالیہ ہوں یا علوم عالیہ ہوں۔ علم اصول و فروع کے اعتبار سے دیکھا جائے
مذہب اور اخلاقیات کی بات کریں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر فن میں ایسا کمال حاصل کیا کہ اس وقت کے جس قدر بڑے بڑے مشاہیر اور علماء تھے، آپ سب پر بازی لے گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سب کا مرجع بنا دیا۔ آپ نے جن باکمال اساتذہ سے علم حاصل کیا اور جن صاحب فن علماء کے سامنے زانو تلمس طے کیے، کہا جاتا ہے ان میں آپ کے اساتذہ میں امام ابو الوفا حضرت ابن عقیل، حضرت محمد بن حسن باقلانی، حضرت ابو زکریا تبریزی اور ان جیسے جلیل القدر علماء فن اور ائمہ وقت کا ان میں نام لیا جاتا ہے۔ طریقت کی تعلیم آپ نے حضرت شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم دباس رحمہ اللہ سے حاصل کی اور قاضی ابو سعید مخرمی رحمہ اللہ سے آپ نے تکمیل کی اور اجازت حاصل کی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم ظاہر اور علم باطن میں کمال عطا فرمایا تو علم ظاہر اور باطن کی تکمیل کے بعد بیک وقت آپ نے مسند درس اور مسند ارشاد و افتاء دونوں کو زینت بخشی۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیک وقت اپنے زمانے میں طریقت کا بھی امام ہو اور شریعت کا بھی امام ہو، بیک وقت مسند تدریس کو بھی زینت بخشے اور مسند ارشاد پر بیٹھ کر لوگوں کے زنگ آلود قلب و نظر کو جلا عطا فرمائے۔ اسی لیے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء ہوتے ہیں، فرمایا لا خوف علیہم، فرمایا ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی اپنے ماضی کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں نہ وہ کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں نہ کبھی غمزدہ ہوتے ہیں۔ اس خوف و غم سے آزاد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی ولایت اور دوستی عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ولادت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی برکت سے ہوئی، آپ ولایت کی کئی اقسام بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا ایک ولایت تو وہ ہے جو ہر صاحب ایمان کو نصیب ہوتی ہے۔ جس شخص کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوتا ہے، وہ ولایت ایمان سے سرفراز ہوتا ہے، اسے ایمان کی بدولت اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور مقام سعادت نصیب ہوتا ہے۔ ولایت کا ایک مقام اور ایک درجہ ولایت ایمان ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ولایت کا ایک دوسرا مقام یہ ہے کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے ذریعے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں اللہ تبارک و تعالی کی ریاضت اور مجاہدت اور عبادت کے ذریعے سے قرب اور مقام و مرتبے کو پا لیتا ہے۔ اسے ولایت محمدیہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک ولایت وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام تر امت کے اولیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم فرما دی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ پروردگار عالم جن بندوں کو اپنی معیت، اپنی قربت اور اپنی خاص نوازشیں عطا فرماتا ہے، پروردگار عالم ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان کی صفت کیا ہے؟ وہ ولی کیسے بنتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ان میں دو صفات پائی جاتی ہیں، فرمایا وہ اصحاب ایمان ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے تقوی پرہیزگاری کے مطابق ایک محتاط زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ،
فرمایا جب تم ان کی زیارت کرو گے، جب تمہاری نگاہیں کسی اللہ کے ولی کے چہرے پر پڑیں گی، تو فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زیارت کرنا، اس کی صحبت کو اختیار کرنا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں شاغل کر دے گا۔ کسی ولی کے دیدار کر لینا، اس کی زیارت کر لینا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا دل غافل ہو وہ اللہ کے ذکر میں شاغل ہو جاتا ہے۔ جو بدبخت ہو، شقی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شقاوت کو سعادت میں بدل دیتا ہے، اور جو کوئی اہل اللہ کی مصاحبت اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شقی نہیں رہنے دیتا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیک وقت مسند تدریس اور مسند ارشاد کو زینت دی، اور اپنے استاد حضرت شیخ مخرمی علیہ الرحمہ کے مدرسے میں تدریس اور واعظ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بہت جلد عالم یہ ہوا کہ لگتا تھا کہ پورا بغداد آپ کا واعظ سننے کے لیے ٹوٹ پڑا ہے۔ مسجد چھوٹی پڑ گئی، مدرسے میں جگہ ختم ہو گئی، جو اہل خیر تھے انہوں نے مسجد میں، مدرسے میں توسیع کا کام سر انجام دیا، مخلصین نے عمارت میں اضافہ کیا، لیکن اس کے باوجود ہجوم کا عالم یہ تھا کہ لوگ آپ کا خطاب اور بات سننے کے لیے آتے رہتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی وجاہت اور قبولیت عطا فرمائی کہ اس مقام پر بھی جگہ چھوٹی پڑ گئی، اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑا مقام آپ کے واعظ اور آپ کے خطاب کے لیے مقرر کیا گیا۔ پروردگار عالم نے آپ کی محبت بندگان خدا کے قلب میں ایسی ڈال دی تھی کہ مورخین فرماتے ہیں کہ یہ عظمت اور وجاہت کسی بادشاہ وقت کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اور ابن قدامہ حنبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کی غوث اعظم رحمہ اللہ سے زیادہ بڑھ کر دین کی وجہ سے تعظیم ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ، وزراء نیاز مند ہو کر، ہاتھ باندھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ادب سے بیٹھ جاتے تھے۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے اجل علماء، فقہا کا تو کچھ شمار ہی نہیں تھا۔ ایک مجلس میں کہا جاتا ہے کہ 400 دواتیں شمار کی گئیں کہ آپ کے ارشادات قلم بند کرنے کے لیے بڑے بڑے اکابر علماء ہر وقت مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے تعلیمی مشاغل اور علمی خدمات کا معاملہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ بڑے جلیل القدر مدرس تھے۔ آپ کے ادارے میں ایک درس تفسیر کا ہوتا تھا، درس قرآن دیا کرتے تھے، ایک درس حدیث ہوا کرتا تھا، ایک درس فقہ عطا فرماتے تھے، ایک درس ائمہ کے اختلافات اور ان کے دلائل میں باہمی ترجیحات پر دیا کرتے تھے، ان کے دلائل کا سبق پڑھاتے تھے۔ صبح و شام تفسیر، حدیث، فقہ اور اصولی مباحث کا درس ہوتا، علم صرف اور نحو کا درس دیتے، اور ظہر کے بعد علم تجوید اور قرات کی تعلیم خود دیا کرتے تھے۔ یہ ہیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس کے علاوہ آپ کی مشغولیت علم افتاء کے ساتھ رہتی، فتویٰ دیا کرتے تھے، اور کیونکہ آپ خود حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ حنفی نہیں ہیں، آپ حنفی نہیں ہیں، آپ حنابلہ میں سے ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلدین میں سے ہیں، اور اسی لیے آپ کا شمار عراق کے بڑے بڑے اہل علم کے اساتذہ میں سے ہوتا ہے، اور آپ عموماً شافعی اور حنبلی مکتبہ فقہ کے مطابق آپ فتویٰ نویسی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ایک سوال بھیجا کہ ایک شخص نے قسم اٹھا لی ہے کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں، اگر میں کوئی ایسی عبادت نہ کر سکوں کہ میرے سوا اس عبادت میں روئے زمین پر کوئی اور شریک نہ ہو، تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب غصہ تھا، قسم اٹھا لی۔ اب تمام ائمہ کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نماز پڑھو گے تو دنیا میں کہیں نہ کہیں تو نماز ہو رہی ہوگی، تم روزہ رکھو گے، نہ جانے کروڑوں مسلمانوں میں سے کون اس وقت حالت صیام میں ہو۔ تو جب یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش ہوا
تو تمام تر علماء کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جس وقت آپ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا اسی لمحے بلا تکلف آپ نے جواب عطا فرمایا، فرمایا کہ مطاف، خانہ کعبہ میں مطاف کو خالی کروا لیا جائے اور یہ شخص تنے تنہا صرف اکیلا خانہ کعبہ کا طواف کرے، اور یہ ایسی عبادت ہوگی کہ جس وقت یہ بیت اللہ کا طواف کرے گا کوئی اور شخص اس وقت اس کے ساتھ اس عبادت میں شریک نہیں ہوگا۔ تمام علماء نے جب آپ کا یہ جواب سنا تو آشاش کر اٹھے، فرمایا کہ یہ علم اکتساب سے حاصل نہیں ہوا بلکہ یہ علم لدنی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قلب مبارک میں ڈال دیا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک مرتبہ درس قرآن دے رہے تھے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہندوستان کے اکابر محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک قاری نے مجلس میں، آپ کی محفل میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو ایک قاری نے آپ کی مجلس میں قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی۔ جب وہ قاری قرات سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس آیت مقدسہ کی ایک تفسیر بیان فرمائی، پھر اس کے بعد دوسری تفسیر بیان فرمائی، پھر اس کے بعد تیسری تفسیر بیان فرمائی۔ ایک ہی آیت مقدسہ کی 11 جہتوں سے تفاسیر بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد علم حقائق بیان کرتے ہوئے اس کی 40 حقیقتیں بیان کی، اور ہر معنی و تفسیر کی علیحدہ علیحدہ تفصیل اور سند بیان کرتے ہوئے اس کی دلیل عطا فرمائی۔ حاضرین مجلس دم بخود ہو گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی تک ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے، فرمایا یہ علم قال تھا، اب ہم علم قال کو چھوڑ کر علم حال میں آتے ہیں، اور پھر صرف اتنا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کلمہ توحید اور شہادت کا زبان سے نکلنا تھا کہ حاضرین مجلس کے قلب میں شور و اضطراب برپا ہو گیا، اور لوگ جو غیر مسلم تھے اس واز کے زیر اثر مسلمان ہو گئے، جو ڈاکو تھے، چور تھے، اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ نحیف البدن، بظاہر جسمانی طور پر بہت کمزور، میانہ قد، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، کشادہ سینہ، لمبی اور چوڑی بڑی بڑی داڑھی، گندمی رنگ، ابرو پیوستہ، بلند آواز، اور آواز کا عالم یہ تھا کہ اگر لاکھوں کا بھی مجمع ہو تو جس طرح صف میں بیٹھا ہوا پہلا شخص آپ کی آواز کو سنتا ہے، اسی طرح سے صف کا آخری انسان بھی آپ کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ بلند آواز، علم کامل اور اثر غالب کے حامل، اور کلام میں انداز یہ تھا کہ جلدی جلدی تیزی تیزی کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے، اور واز کا عالم یہ تھا کہ گویا کہ بجلی کی طرح سے آپ کا واز لوگوں کے دلوں پر القاء کر رہا ہو اور اثر فرما رہا ہو، اور جب لوگ آپ کی گفتگو کو سنتے تو دلوں میں رعب اور ہیبت پیدا ہو جاتی۔ دور و نزدیک بیٹھنے والے آپ کی گفتگو کو یکساں سماعت کرتے، اور آپ علیہ الرحمہ کی شان یہ ہے کہ جب کلام کرتے تو ہر شخص پر سکوت طاری ہو جاتا، سکوت طاری ہو جاتا۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں ہر شخص جلدی کرتا، بڑے سے بڑا سخت دل شخص آپ کا واز سنتا تھا، اس کے دل کے تالے ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اس بات کو آپ خلاف شریعت شمار نہ کریں۔ بعض لوگوں کے قلب و ذہن میں یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بلا وجہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جب آپ واز فرماتے ہیں تو غیر مسلم مسلم ہو جاتے ہیں، جو فساق اور فجار ہیں وہ تائب ہو کر اللہ کے رستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے، یہ بخاری اور مسلم اور صحاح ستہ میں صحیح احادیث کے مصادر میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا صرف ایک ہی کام ہے
کہ وہ زمین پر گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ کیا تلاش کرتے ہیں؟ وہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی مجالس ڈھونڈتے رہتے ہیں، بس ان کا یہی کام ہے۔ زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، اولیاء کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں۔ کہیں درس قرآن ہو رہا ہو، کہیں درس حدیث ہو رہا ہو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی مجلسیں منعقد کی جا رہی ہوں، وہ ملائکہ روئے زمین پر پھیل کر صرف اللہ کے ذکر کی مجالس ڈھونڈتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی فرشتے کو وہ مجلس سے ذکر نصیب ہو جائے تو وہ دیگر تمام تر فرشتوں کو آواز دے کر بلاتا ہے کہ مجھے مجلس سے ذکر مل گئی ہے۔ وہ تمام تر فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں، اپنے پروں سے اس اللہ کے ذکر کی مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں۔ اہل ذکر پر اللہ تعالیٰ اپنے جناب سے ان پر سکینت اور اطمینان کو نازل فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ فرشتے اسی طرح مجلس ذکر کو اپنے پروں سے ڈھانکتے 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 بالآخر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کیا کہہ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں رب کریم تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ سب جانتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے جنت کو ان پر واجب کر دیا ہے۔ پھر اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ یہ کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے رب کریم یہ جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں رب کریم انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب کریم ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے، امام مسلم روایت فرماتے ہیں حدیث کے لفظ، ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تیرا ذکر کرنے کے لیے وہاں آیا حاضر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا کوئی اور کام تھا، اس دنیاوی غرض کے لیے وہ اس مجلس ذکر میں آ کر بیٹھ گیا۔ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے ملاقات کرنی ہے، رستے میں وہ مجلس ذکر آئی تو اس حلقہ ذکر میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے عرض کرتے ہیں رب کریم ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تیرے ذکر کے لیے یہاں نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ پاک نفوس ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس شخص کی بھی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مجلس واعظ کا عالم یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے خطاب فرماتے ہیں تو اللہ رب کریم آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ لوگوں پر اس قدر اثر انگیز بنا دیتا ہے کہ اللہ رب کریم ان کے دلوں کی زندگی کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ آپ کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ انتہائی درجے متواضع، منکسر المزاج۔ آپ سوچیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ایک یتیم لاوارث بچہ، محلے کے بچے اگر آپ کو رستے میں کہیں روک لیتے تو آپ رک جاتے، کھڑے ہو کر ان کی بات کو سماعت کرتے، غریبوں اور فقراء کے پاس بیٹھتے، ان کے کپڑوں کو دھوتے۔ یہ میں غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ معاشرے کے غریب طبقے کے ساتھ یہ ان کا طرز معاملت تھا۔ ان کے سروں کو صاف کرتے، بچوں کے سروں کو دھوتے، اور دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ اگر وقت کا بادشاہ بھی آ جاتا تو اس کی تعظیم کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر خلیفہ کی آمد کا وقت ہوتا تو جان بوجھ کر اپنے گھر مبارک میں تشریف لے جاتے تاکہ جب بادشاہ مسجد میں آ کر بیٹھ جائے تو اس کے بعد آنا ہو تاکہ بادشاہ کے لیے کبھی کھڑا نہ ہونا پڑے۔ آپ کے بارے میں حضرت شیخ اشبیلی فرماتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرماتا تھا۔ آنکھوں میں ہر وقت آنسو جاری رہتے، ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے، اور اس قدر رقیق القلب تھے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا تذکرہ ہوا اور یہاں آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ وسیع العلم، بلند اخلاق، عالی نسب، عبادات اور مجاہدے میں
آپ کا پایا بلند، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے، اور فرماتے تھے کہ اللہ نے میری ہاتھ کی ہتھیلی میں سوراخ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے وہ سب کا سب مخلوقات میں بانٹ دیتا ہوں۔ اور پھر ایک مرتبہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے مادی خزانے میرے ہاتھ میں دے دیے جائیں تو فرمایا میں سب کچھ اللہ کے بندوں پر کھانا کھلانے، کپڑا پہنانے میں خرچ فرما دوں۔ یہ آپ کا عالم تھا، غریبوں کی ہمنشینی فرماتے، ان کی باتوں کو برداشت کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ دلوں کی مسیحائی کا جو مقام آپ کو عطا فرمایا، کہا جاتا ہے اور اس پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ولایت کا یہ مقام و مرتبہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ استقامت کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں، خود آپ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ اگر حدود الہی میں سے، بہت اہم نقطہ ہے، فرماتے ہیں اگر حدود الہی میں سے کوئی شرعی حد تم سے ٹوٹ رہی ہے، اگر حدود الہی میں سے کوئی حد تم سے ٹوٹ رہی ہے تو سمجھ لو کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے۔ فوراً شریعت کی طرف رجوع کرو، اسے مضبوطی سے تھام لو، نفس کی خواہشات کو جواب دو، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہر وہ حقیقت جس کی تائید شریعت سے نہیں ہوتی وہ حقیقت نہیں، وہ شیطان پرستی ہے اور وہ باطل ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بغداد میں تقریباً 73 برس صرف کیے ہیں۔ عباسی خلفاء میں سے 5 خلفاء آپ کی نظروں کے سامنے یکے بعد دیگرے مسند خلافت پر بیٹھے، جن میں خلیفہ مستظہر باللہ، مسترشد باللہ، راشد المقتدی لامر اللہ اور المستنجد باللہ، یہ 5 خلفائے بنو عباس آپ کے سامنے مسند خلافت پر بیٹھے رہے۔ اور عالم یہ ہے کہ اس وقت بغداد میں مسلمانوں کا مرکز کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صلیبی جنگوں کے نتیجے میں، کروسیڈز کے نتیجے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور بغداد مسلمانوں کا علمی، روحانی اور سیاسی مرکز ہے۔ ایسے وقت میں آپ بغداد میں قادریہ یونیورسٹی قائم فرماتے ہیں۔ یہ آپ کے مدرسہ قادریہ کو آج کل کا کوئی مدرسہ شمار نہ کریں، یہ اس وقت کی ایک ایسی یونیورسٹی تھی کہ مڈل ایسٹ کے 400 ادارے، مشرق وسطیٰ کی 400 سے زیادہ جامعات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قادریہ یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھی۔ آپ ان کی میتھڈالوجی کو سمجھیں کہ 5ویں صدی ہجری میں بیت المقدس پر کروسیڈرز کا قبضہ ہو رہا ہے، سن 622 ہجری میں بغداد پر ہلاکو خان تاتاریوں کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اور اس عرصے کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کی رشد و ہدایت کے لیے جس شخصیت کو منتخب فرمایا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے محدثین اور مورخین فرماتے ہیں کہ سن 573 ہجری میں بیت المقدس 90 سال کے بعد فتح ہوا ہے۔ اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگوں کی فتوحات اور بیت المقدس کی فتح کے پیچھے کسی بزرگ کی روحانی طاقت کو کار فرما دیکھیں گے تو وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ذات اقدس ہے، کیونکہ جو صلاح الدین ایوبی کے ارد گرد لڑنے والے ہیں، جس فوج کا ذہن بنا ہے کہ اپنا سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربان کر دیا جائے، یہ ذہن اور دل تیار کرنے والی ذات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اے علم و عمل میں خیانت کرنے والو، تم کو ان سے کیا نسبت؟ اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں، اے بندگان خدا کے ڈاکوؤں، تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں مبتلا ہو، یہ نفاق کب تک رہے گا؟ اے عالموں، اے زاہدوں، شاہانے سلاطین کے لیے کب تک منافق بنے رہو گے؟ ان سے دنیا کا زر و مال اور اس کی شہوات و لذات کب تک لیتے رہو گے؟ تم اور اکثر بادشاہ اس زمانے میں
اللہ تعالیٰ کے مال اور اس کے بندوں کے متعلق ظالم اور خائن بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دیواریں پے در پہ گر رہی ہیں، اس کی بنیادیں بکھر رہی ہیں۔ اے باشندگان خدا، آؤ جو گر گیا ہے اسے مضبوط کر دیں، جو ڈھہ گیا ہے اس کو درست کر دیں۔ یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوگی، ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ اے چاند، اے سورج، تم سب آ جاؤ اور ہم سب مل کر محمد الرسول اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ فرماتے ہیں اسلام رو رہا ہے اور ان فاسقوں، بدعتیوں، گمراہوں اور مکر کے کپڑے پہننے والوں اور ایسی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے ظلم سے جو ان میں موجود نہیں ہیں اپنے سر کو تھامے ہوئے فریاد کر رہا ہے۔ اپنے متقدمین اور نظر کے سامنے کی طرف غور کرو، وہ امرو نہیں بھی کرتے تھے، کھاتے اور پیتے بھی تھے، اور دفتن انتقال پا کر ایسے ہو گئے کہ گویا کہ اب ہم میں موجود ہی نہیں ہیں۔ فرمایا تیرا دل کس قدر سخت ہو گیا ہے۔ کتا بھی شکار کرنے اور کھیتی اور مویشی کی نگہبانی کرنے والے جو مالک ہوتے ہیں، اس کھیتی اور مویشی کے جو مالک ہوتے ہیں، کتا بھی شام کو صرف 1-2 لقمے پانے کے باوجود اپنے مالک کا ہمیشہ وفادار رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا کہ تو اللہ تعالیٰ کی قسم قسم کی نعمتوں کو سیر ہو کر کھاتا ہے، اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد و نصرت نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ مقتضی امر اللہ بنو عباس کا خلیفہ ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ 3 بر اعظموں تک حکومت پھیلی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں نیشن اسٹیٹس نہیں ہوتی تھیں کہ بہت محدود پیمانے پر آپ کسی ایک ملک کے سربراہ ہوں۔ کئی ایک ممالک بنو عباس کی حکومت کے زیر نگی ہیں۔ خلیفہ مقتضی امر اللہ آپ کے پیچھے ہی نماز جمعہ کو ادا کرتا تھا، بغداد کا خلیفہ۔ اس نے قاضی ابو الوفا یحییٰ بن سعید کو چیف جسٹس مقرر کر دیا، اور وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا ظالم، سب سے بڑے ظالم کے نام سے مشہور تھا۔ اب جب خلیفہ وقت مجلس میں سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 3 بر اعظموں کا خلیفہ مقتضی بامر اللہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ممبر پر تشریف فرما ہے، اور سب کے سامنے خلیفہ وقت سے فرماتے ہیں وَلَّيْتَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَظْلَمَ الظَّالِمِينَ مَا جَوَابُكَ غَدًا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ۔ فرمایا تو نے اللہ کے بندوں پر ایک سب سے بڑے ظالم انسان کو، ایک ظالم شخص کو تو نے چیف جسٹس بنا دیا ہے، کل اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دے گا؟ جب آپ نے یہ فرمایا تو خلیفہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، اور اسی وقت اس نے آپ کو قاضی کے عہدے سے ہٹا دیا۔ آخر آپ کی زبان میں اس قدر تاثیر کی وجہ کیا تھی؟ حضرت امام ابن حجر حیتمی، حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ جب آپ بغداد، جیلان سے، ایران سے بغداد تشریف لائے، علم ظاہر و باطن کی تکمیل فرما لی، تو آپ واعظ نہیں فرماتے تھے، بس گوشہ نشینی، عزلت نشینی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ تو آپ کو ایک مرتبہ حالت بیداری میں سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب میرا دیدار حالت بیداری میں بھی کرے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ کو حالت بیداری میں حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے آپ خطاب کیوں نہیں فرماتے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیلان سے آیا ہوں، یہاں بغداد میں بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء ہیں، یہ میرا خطاب کون سنے گا؟ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ آپ کے منہ مبارک میں ڈال دیا، فرمایا خطاب کیا کریں۔ جب آپ نے ظہر کی نماز اس دن ادا فرمائی تو مصلی امامت پر تشریف فرما تھے۔ نماز ظہر کے بعد پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے آپ خطاب کیوں نہیں فرماتے؟
تو عرض کی کہ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میں خطاب کیسے کروں، یہاں پر عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ خطاب کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے طفیل ایک خلقت کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہان آپ کے منہ مبارک میں ڈال دیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ کے ادب کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے خطاب کی کیفیت وہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس عہد میں ایک زندہ معجزہ تھے، اور اللہ رب کریم نے جو مقام و منصب آپ کو عطا فرمایا وہ شریعت اسلامیہ کی پاسداری کی وجہ سے عطا فرمایا۔ جو واقعہ بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان لعین نے آپ کے سامنے ایک بادل کی صورت اختیار کی اور کہا کہ اے عبد القادر، میں تیرا پروردگار ہوں، جو کچھ میں نے دوسروں پر حرام کیا ہے تجھ پر حلال کر دیا۔ آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں، کسی پیر سے خلافت مل جائے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے لگتے ہیں کہ کب فرشتہ زمین پر نازل ہونے والا ہے، اپنی جھوٹی کرامتیں لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ غوث اعظم کی انکساری کا عالم یہ ہے کہ محلے کے نادار بچوں کے ساتھ بیٹھ کر زمین پر کھانا تناول فرماتے ہیں، غربا اور مساکین کے کپڑے دھوتے ہیں، ان کے سروں کو دھلاتے ہیں، اور دوسری طرف استغنا کا عالم یہ ہے کہ بادشاہ وقت آ جائے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان لعین بھاگ پڑا، جاتے ہوئے کہا کہ اے عبد القادر، 70 اہل طریقت کو اس رستے سے، اس طریقے سے گمراہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لعین، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے فضل سے نجات ملی۔ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا میرے علم نے نہیں، یہ اللہ کے فضل سے مجھے تجھ سے نجات عطا ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، عالم یہ تھا کہ جب آپ نے ایک مرتبہ مستنجد باللہ مسجد میں موجود تھا، اتفاقاً کسی کمرے میں تھا کہ بہت بلند آواز سے لوگوں کی آوازیں آئیں، یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ، پوری مسجد گونج اٹھی۔ تو مستنجد باللہ نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ لوگ یرحمک اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو چھینک آئی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، تو لوگ اس چھینک کا جواب دے رہے ہیں، اور نیت یہ ہے کہ آپ جواب میں فرمائیں گے یغفر اللہ لکم ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تم سب کی مغفرت فرمائے اور پروردگار عالم تم سب کی اصلاح فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 25 برس تک میں ترک دنیا کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کرتے رہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی کیفیت کو بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ جب 11 ربیع الثانی کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میں نے، حضرت شرف الدین عیسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کو وصیت فرما دیجئے کہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ایک نصیحت ہو جائے۔ فرمایا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرو، اس کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، اپنی تمام ضروریات اللہ کے سپرد کر دو، صرف اسی پر بھروسہ رکھو، اسی سے سوال کرو، اس کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرو۔ اور پھر فرمایا جب دل خدا کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے پھر اسے کسی اور کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بڑی طویل نصیحت ہے۔ آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا تو آپ کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، کلمہ شہادت جاری ہے، اور پھر آپ بآواز بلند اللہ اللہ، سب مل کر کہیں اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور اسی طرح سے آپ کی روح قفس انصری سے پرواز فرما گئی۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ
وہ جلیل القدر شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے ہمارے درمیان بھیجا کہ آپ ہمارے زنگ آلود قلب و نظر کو ایسی جلا عطا فرمائیں کہ ہم آپ کی صحبت اور آپ کے مواعظ حسنہ کی برکت سے ہمیشہ کے لیے استفادہ کرتے رہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان بزرگان دین کے جو ایام ہیں انہیں منایا جائے، ان کی سیرت اور مناقب کو بیان کیا جائے، اور جو کنٹریبیوشن انہوں نے اسلامی تاریخ میں ادا کیا ہے انہیں اپنی نوجوان نسلوں تک منتقل کیا جائے، تاکہ جن لوگوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے بجائے ہم سب کو اپنے اولیاء کاملین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو اس اعلان پر ختم کر رہا ہوں کہ ہماری اس مسجد میں ہر پیر کے دن انشاءاللہ تعالی عالمی مجلس دلائل الخیرات کی طرف سے ہر پیر کے دن مجلس دلائل الخیرات شریف کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کی سربراہی انشاءاللہ عالمی مجلس دلائل الخیرات کے سربراہ اور بانی جناب ہارون عبدانی دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے، اور زیر انتظام ہماری اس مسجد کے متولی اور جو اس کی سربراہی اس وقت فرما رہے ہیں حضرت قبلہ پیر سید منظور شاہ حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت مفتی سید شاہ رفیع حمدانی دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے۔ دلائل الخیرات شریف کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ درود شریف کا مجموعہ ہے، درود پاک کا مجموعہ ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اپنے اسماء حسنہ کی کوئی حد نہیں رکھی، هو اللہ الخالق البارئ المصور الملک القدوس السلام القہار الجبار الرحمن الرحیم، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ حضرت ابو القاسم سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء مبارکہ کو ذکر کرتے ہوئے ہر اسم مبارک پر علیحدہ علیحدہ درود و سلام پیش فرمایا ہے، اور اس کتاب لکھنے کا سبب یہ پیش آیا کہ آپ ایک مرتبہ ایک کنویں پر تشریف لے گئے، اور وضو کے لیے جب پانی کے لیے ڈول ڈالنے کی کنویں میں کوشش کی تو پانی بہت نیچے تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی وہاں حاضر ہوئی، اور اس نے زبان سے کچھ پڑھا، کنویں میں دم کیا، کنویں کا پانی خود نیچے سے اٹھ کر اوپر کی طرف آ گیا۔ اس بچی نے کنویں سے پانی لیا اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیا۔ آپ حیران ہو گئے۔ اس بچی سے پوچھا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، مجھے یہ بتا کہ یہ تو نے زبان سے کیا پڑھا کہ زمین کی تہ سے پانی اٹھ کر کنویں کے لبوں پر آ گیا؟ اس نے کہا کہ اے ابو القاسم جزولی، میں نے کچھ نہیں پڑھا، صرف محمد الرسول اللہ پر درود و سلام بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت سے آپ نے درود السلام کو ہر وقت اپنا وظیفہ بنا لیا، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود السلام کی یہ کتاب لکھی۔ تو انشاءاللہ تعالی اس مجلس میں دلائل الخیرات شریف کا افتتاح باقاعدہ ہر پیر کے دن نماز عصر کے بعد سے اس پیر سے انشاءاللہ تعالی کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ضرور ضرور اس مجلس میں شرکت کریں۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نماز کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سال ثواب بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی برکت سے ہمارے قلب و نظر کو جلا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرما لیں، کھڑے ہو جائیں اور پہلے مسجد کے اندرونی حصے کو بھر لیجئے۔